اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غلط فہمی جو سورہ قریش اور سورہ فیل کے متعلق عام مفکرین میں پائی جاتی ہے، پہلے اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی کثیر تعداد کے تعاون سے جو نسخے سرکاری طور پر لکھوا کر بلاد اسلام کے مراکز میں بھیجے گئے، ان میں ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اور عام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ چند روایات کو بنیاد بنا کر ایسا کہنا کہ حضرت عمر نے نماز میں ان کو اکٹھا پڑھا، کیا حضرت عمر کا قرآن کے بارے میں علم عام صحابہ سے بھی کم تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا؟ وہ کیسے ان دونوں صورتوں کو ایک صورت سمجھ کر پڑھ سکتے تھے؟ اپنے مضمون کے اعتبار سے جہاں ان دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے، وہاں واضح طور پر ان کا مضمون الگ الگ ہے۔ سورہ فیل میں کعبہ کے رب نے اس کی کیسے حفاظت کی، اور سورہ قریش کے مخاطب اہل قریش ہیں، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے قریش پر احسان عظیم کیا اور ابرہہ کی فوج کو اس کے سمیت تباہ و برباد کر دیا اور کعبہ کو بچایا، ورنہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو وہ قریش اور اہل عرب کی تجارت پر قابض ہو جاتا اور ان کو اپنا غلام بنا لیتا، اور فاقوں اور غربت کا دور شروع ہو جاتا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی ان کو جھاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب۔ اب اللہ اپنے دوسرے احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جاڑے اور گرمی میں تجارت کی غرض سے جو سفر تم کرتے ہو، اس میں تمہارے قافلے کی طرف کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور دوسرے قافلے والوں کو لوٹنے کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور وہ روپیہ پیسہ دے کر گزرتے ہیں۔ تمہیں یہ امن جو نصیب ہے تو اس وجہ سے کہ تم اللہ کے گھر کے متولی ہو، اور سارے عرب میں خانہ جنگی اور بد امنی ہے، اور تمہیں امن نصیب ہے اس گھر کی وجہ سے۔ لہٰذا اب تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ صرف اس گھر کے رب کی عبادت کرو اور اس کے حکموں کی فرما برداری کرو۔ عرب ایک صحرا ہے، یہاں اپنی کوئی پیداوار نہیں، اس لیے عرب میں بہت غربت تھی اور لوگ فاقوں مر رہے تھے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے نہ صرف قریش کو جو منتشر تھے اکٹھا کیا اور کعبہ کا متولی بنایا، اور وہ سارے عرب میں محترم ہو گئے اور انہیں امن بھی نصیب ہوا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ پہلے انسان کو کچھ نعمتیں عطا فرماتا ہے تاکہ اس کا دل نرم ہو اور اللہ کی طرف مائل ہو، اور پھر اپنی فرما برداری اور عبادت کا حکم دیتا ہے۔ اور انسان کو بھی چاہیے کہ جب اللہ کی نعمتیں مل رہی ہوں تو اسے غرور میں اور ناشکری میں مبتلا ہونے کی بجائے اللہ کی طرف مائل ہو جانا چاہیے، اور پہلے سے بڑھ کر اللہ کی فرما برداری اور عبادت کرنی چاہیے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ اب قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے قریش کو تجارت میں ترقی دی، یعنی بھوک سے بچا کر کھانا کھلایا، اپنے گھر کا متولی بنایا، جس کی وجہ سے تمہیں امن نصیب ہوا۔ ان نعمتوں کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ابرہہ نے اللہ کے گھر کو تباہ کرنے اور تجارت پر قابض ہونے کی کوشش کی تو اللہ نے معجزے کے ذریعے ناکام بنا دی۔ اس وقت تمہارے بت کچھ نہیں کر پائے، اور تم نے اس وقت خالص ایک اللہ کو پکارا تھا ان تمام بتوں کو چھوڑ کر، اور ہاتھی والوں کی تباہی کے بعد بھی تم سالوں تک ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور پھر رفتہ رفتہ بتوں کی طرف مائل ہو گئے۔
اور میرا نبی بھی تمہیں اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہہ رہا ہے، تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ اس کو اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں کے دشمن بن گئے ہو اور ان کو طرح طرح سے اذیتیں دے رہے ہو اور اس پیغام کو پھیلنے سے روک رہے ہو۔